کہتے ہیں غریب کا گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی غریبی اس کا رشتہ ڈھونڈنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں صبا ہوں، 28 سال کی ہو چکی ہوں اور اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ کل ملا کر ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہمارا گھر 2 کمروں کا ایک خستہ حال مکان ہے جہاں بارشوں میں چھت ٹپکتی ہے اور سردیوں میں ننگے فرش پر بچھائی گئی پرانی لائکرا کی دریاں بھی ٹھنڈ روکنے میں ناکام رہتی ہیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی تکلیف یہ خستہ حال مکان نہیں بلکہ میرے ابو کی بیماری ہے۔ ابو ایک زمانے میں محنت مزدوری کر کے ہم سب کا پیٹ پالتے تھے، لیکن پھیپھڑوں کے عارضے اور فالج کے شدید حملے نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ اب ان کی دوائی کا خرچہ، 2 وقت کی روٹی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی اسکول کی فیسیں، یہ سب ایک ایسا پہاڑ بن چکا تھا جسے ڈھونا میری امی اور میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بڑا بھائی ابھی بمشکل 16 سال کا تھا اور ایک ورک شاپ میں شاگردی کر رہا تھا، جبکہ دوسرا بھائی اب اسکول میں تھا۔ امی لوگوں کے گھروں کا کام کرتی اور میں رات دن سلائی اور کڑھائی کر کے چند روپے جوڑنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس تمام محنت اور جدوجہد کے درمیان جو بات مجھے اندر ہی اندر توڑتی تھی وہ میرا رشتہ نہ آنا تھا۔ جب بھی محلے میں کسی کا رشتہ آتا، امی چپکے سے صحن کی دیوار سے جھانک کر دیکھتی۔ ان کی آنکھوں میں بھی ایک حسرت ہوتی۔ جب بھی کوئی رشتہ کروانے والی مائی ہمارے گھر آتی، وہ پہلے تو ہمارے 2 کمروں کے گھر کو دیکھتی، پھر ابو کی بستر پر پڑی دوائیوں کی شیشیوں پر نظر ڈالتی اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی، بہن، لڑکی تو ماشاءاللہ سلیقہ مند اور خوبصورت ہے، لیکن لوگ آج کل لڑکی کا گھر اور جہیز دیکھتے ہیں۔ تمہاری 6 بہنیں ہیں، باپ بیمار ہے، کل کو لڑکے والے کچھ مانگیں گے تو کہاں سے دو گی؟ وہ عورت چائے کا کپ پی کر چلی جاتی اور اس کے جانے کے بعد ہماری بات پھر وہیں ختم ہو جاتی۔ امی کمرے میں جا کر مصلے پر بیٹھ جاتی اور زاروں قطار روتی۔ میں اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر سوچتی کہ کیا غربت ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا 6 بہنوں کا ہونا اور باپ کا بیمار ہونا کسی لڑکی کی بدقسمتی کا سبب بننا چاہیے؟ میں نے کئی بار راتوں کو اپنے تکیے میں منہ چھپا کر آنسو بہائے، لیکن صبح اٹھ کر پھر مسکرانے کا ڈرامہ کرتی تاکہ چھوٹی بہنوں کے دل نہ ٹوٹیں۔ ایک شام ایک آسرے کی کرن چمکی۔ ایک درمیانے طبقے کا خاندان مجھے دیکھنے آیا۔ امی نے اپنی بچت کے آخری چند 100 روپے نکال کر ان کے لیے بسکٹ اور چائے کا انتظام کیا۔ میں لرزتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے لے کر ان کے سامنے گئی۔ لڑکے کی ماں نے مجھے دیکھا، کچھ سوال کیے اور مسکرا کر کہا، ہمیں لڑکی پسند ہے۔ اس وقت لگا جیسے ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ امی کے چہرے پر سالوں بعد ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ ابو نے بستر پر پڑے پڑے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اگلی ہی صبح لڑکے کے باپ کا فون آیا۔ انہوں نے سیدھا کہا، ہمیں آپ کی بیٹی تو پسند ہے، لیکن ہمیں شادی پر ایک بڑی گاڑی اور 5 تولے سونا چاہیے۔ اور ہاں، آپ کے بیمار شوہر کا علاج تو شاید ہماری ذمہ داری نہیں، اس لیے شادی کا خرچہ آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ امی کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، وہ سسک سسک کر رو پڑیں۔ میں نے امی کو گلے سے لگایا اور کہا، امی مجھے ایسے گھر نہیں جانا جہاں میری اور میرے باپ کی غیرت کا سودا ہو۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہماری سن رہا ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے اپنے سلائی کے کام کو بڑھایا، محلے کی لڑکیوں کو کڑھائی سکھانا شروع کی اور ایک چھوٹا سا سینٹر کھول لیا۔ میرے بھائی نے بھی ورک شاپ میں محنت کر کے کچھ اضافی پیسے کمانے شروع کیے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ پہلے اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے اور ابو کا علاج کروانا ہے۔ 2 سال گزر گئے، ہماری محنت اور صبر نے رنگ دکھایا۔ ابو کا علاج بہتر ہونے لگا اور وہ اب بغیر سہارے کے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ میرا کام اتنا بڑھ گیا کہ میں نے 2 اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا اور پھر ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا جنہوں نے نہ جہیز مانگا نہ ہمارے گھر کی غربت کو دیکھا۔ وہ صرف میرا سلیقہ، اخلاق اور میری اپنے خاندان کے لیے قربانی دیکھ کر آئے تھے۔ لڑکے کی والدہ نے امی سے کہا، جو بیٹی اپنے بیمار باپ اور 8 بہن بھائیوں کا سہارا بن سکتی ہے وہ میرے گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے۔ آج میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، میں ایک خوشحال گھر میں ہوں، لیکن جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ خاموش دعائیں اور صبر کی راتیں ضائع نہیں گئیں۔ غربت اور تنگ دستی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ انسان کے کردار کا امتحان ہوتی ہیں۔